اللہ میاں نے آپ پر جو سب سے زیادہ حق رکھا ہے وہ باپ اور ماں کا رکھا ہے. آج یہ حقوق بھی انسانی حقوق کے نام پہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ٹریولنگ کی، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، مردوں کے حقوق بھی ہیں، جانوروں کے حقوق بھی ہیں، کتوں کے حقوق بھی ہیں، بلیوں کے حقوق بھی، کینگرو کے حقوق بھی ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق پر بات کرنے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. مبہم نعرے ہیں عورتوں کے. کیا مطلب بھائی؟ عورت کے حقوق کا کیا مطلب ہے؟ مبہم نعرہ تو لگا دو نا عورت کے حقوق. اسلام نے مبہم نعرے نہیں لگائے. اسلام نے کہا عورت اگر بیوی کی شکل میں تو اس کے کچھ اور حقوق ہیں، بہن ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں، اماں ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں، بیٹی ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں. وہ ایکسپلین کرتا ہے، ہوائی نعرے نہیں لگاتا اسلام. گورے نے جو نعرے لگائے ہیں ہوائی نعرے ہیں. ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس. ابے ہیومن کے انسانی حقوق کیا ہیں؟ اسلام نے بتایا انسانوں میں سب سے پہلے تمہاری ماں کا تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے الگ حقوق ہیں، وہ پڑوسیوں کے الگ ہیں. پڑوسیوں سے بڑا کا امکان ہے. باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑوسی آواز دے گا، بیوی آواز دے گی، بیوی کو شوہر آواز دے گا، کوئی نماز نہیں توڑے، نماز توڑنے کی اجازت نہیں. دوست آواز دے گا نماز مت توڑو. باپ نے پکارا، دادا نے پکارا، ماں نے پکارا، دادی نانی نے پکارا، نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دیں گے آپ. اتنا بڑا حق جو باپ دادا کا اور ماں اور نانی دادی کا رکھا ہے، یہ اللہ نے کسی کا نہیں رکھا اتنا بڑا. آج کیسے یار ان کے سامنے چیخ کے بات ہوتی ہے. میرے ایک جاننے والے تھے، واقعہ پرانا ہو گیا، اب ان کو نہیں پتا چلے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا تھے، اپنے باپ سے تمیز سے نہیں بات کرتے. میں نے جب ان کو سمجھایا یار جب تمہارے ابا سے ملو تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم ایک دم جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہو. تو مجھے کہنے لگے یار میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میرا ابا یہ، میرا پپا یوں، میرا ابا. تو ان کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمپنی میں کیا لگ گئی؟ جاب. اچھی پوسٹ پہ گئے، HR مینیجر بن گئے. مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے، یار آج میں کسی امپلائی پہ غصہ ہوا، میری آواز اونچی ہو گئی، تو مجھے جو ان سے بھی بڑا کوئی تھا نا، کمپنی کا اونر ہوگا یا کوئی ڈائریکٹر ہوگا، اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد اونچی آواز آفس میں سننے کو نہ ملے. وہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا، کہہ رہا ہے ایسا ماحول تھا، ایسا چپ آرام سے سب تمیز سے نا انسان کے بچوں کی طرح کام کر رہے ہیں جیسے ہوتا ہے بڑی اچھی کمپنی میں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے باس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ آواز اونچی ہوئی تو چھٹی آپ کی. یہ پہلی دفعہ یہاں ہوا. اس کے بعد 1.5-2 سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے، کبھی ان کی آواز ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے مریض کی آواز کبھی بھی بلند نہیں. میں نے اس سے بڑا عبرت حاصل کی. میں نے کہا یار دیکھو وہاں جاب جانے کا خطرہ ہے، باس کے تو احسانات نہیں ہے، وہ تو تمہیں تنخواہ دے رہا ہے تمہیں نچوڑ کے، تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، خود کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے، تمہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے رہا ہوگا نا، تم اس پر الٹا احسان کر رہے ہو. چند ٹکوں کی خاطر اب نہ بلڈ پریشر رکاوٹ بن رہا ہے اور نہ یہ کروایا جو آج تم مینیجر بنے ہوئے ہو. اپنی تنخواہ سے گودوں میں لے کے تمہیں گھوما، تمہیں گھر دیا، تمہیں نسب دیا، قوم دی، خاندان دیا، اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے. وہ جب تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوتا ہے تو آپ کی آواز کیا ہو جاتی ہے؟ اونچی. اور آپ کہتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو باس کے سامنے جتنی تمیز سے بات کرتے ہو نا، اس سے زیادہ میٹھا پن باپ اور ماں کے سامنے کرو. سمجھتے ہو؟ باس کے سامنے تمیز سے بات کرنے پر تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. خدا باپ کے سامنے اگر جھکو گے اور نرم لہجے میں بات کرو گے، اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث میں کیا مصیبتیں ٹالے گا اللہ آپ سے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ غار میں بند ہو گئے 3 آدمی اور منہ پہ پتھر آ کے بند ہو گئے. وہ موت تھی ان کی بھوک اور پیاس سے. تو تینوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا. ایک نے کیا واسطہ دیا؟ اے اللہ میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے ماں باپ کے لیے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو. ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا، دیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا ہوں دودھ کا پیالہ لے کے کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر کس کو، پھر اپنی اولاد کو پوچھوں، پہلے ان کو پلاؤں گا میں. اور ان کو اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب نہ ہو. صبح صادق ہوئی ہے، پوری رات کھڑا رہا ہے، پوری رات. ایسی عزت، ایسا اکرام. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث میں آتا ہے
کہ وہ پتھر جو تھا اللہ کی قدرت سے غار کے سرک گیا وہ پتھر. تو ماں باپ کی خدمت کا آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا میں پہلے ملتا ہے. باس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا آپ کی مجبوری ہے, ثواب نہیں ملے گا اس پہ. اصل تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو آپ. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو ادھر یا ادھر ہے, تو پھر یہ چیزیں ملیں گی, اور پھر اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا. آپ بھی تو کسی دن بوڑھے ہوگے نا.